अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए हम सब मिलकर बारगाहे रिसालत बाब में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना शफीना सय्यदना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। दामे माटी बामे माटी माटी हो गे बिछाना मन बाड़ी जयते हो गे जय बाड़ी नाई ठिकाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसमें कोई शक नहीं कि वक्त काफ़ी हो चुका और आप तमाम हजरात ने बड़े अच्छे खताब समाअत किए। सूफी मिजानुर रहमान साहब क़िबला ने बहुत अच्छा खताब किया। अज़ीज़म सैयद आलमगीर अशरफ साहब क़िबला ने बहुत अच्छा खताब किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लंबे चौड़े खताब की अब ज़रूरत बाकी है, लेकिन जिस उन्वान से आज की ये महफिल सजाई गई, तो दो पार्ट, एक पार्ट सूफी मिजानुर रहमान साहब ने पूरा किया, एक पार्ट आलमगीर मियाँ साहब ने पूरा किया। अब एक पार्ट की तरफ मैं आया हूँ। ये सच है कि हम सबको एक दिन वापस जाना है। जो भी दुनिया में आया है सबको मौत आनी है, क्योंकि फरमाने इलाही है, ये निज़ाम कायनात है, निज़ाम इलाही है। जो आया है, हम आए भी अल्लाह की तरफ से हैं और वापस जाएंगे भी अल्लाह की तरफ। एक वक्त मुकर्ररा तक हमें यहाँ रहना है और फिर वापस जाना है। इसी में ही हमें इस पर भी अमल करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन पर छोटो भाई ना गया तुम्हें काउ के दिया दो। इसी जिंदगी में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू पर भी अमल करना है। और फिर जब फाइनल डे आएगा तो हम इसके मिस्दाक बन जाएंगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और मेरा अक्सर ये कहना है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता
کوئی بھی کسی کو بھی بہکا سکتا ہے. تو بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے موت کے تعلق سے. وہ سمجھتے ہیں موت کا مطلب ڈسٹرائے ہو جانا، ختم ہو جانا. اب جن لوگوں کے نزدیک موت کا مطلب ختم ہو جانا ہے تو پھر ان کی فکر، ان کی سوچ بدل گئی. تو وہ قرآن خوانی کے بھی خلاف ہو گئے، وہ ایصال ثواب کے بھی خلاف ہو گئے. کہا بھائی مر گیا آدمی تو اب ان سب چیزوں کی ضرورت کیا؟ وہ ختم ہو گیا. تو جنہوں نے موت کو ختم ہونا سمجھا ہے، ڈسٹرائے ہونا سمجھا ہے، تو ان کا عقیدہ یہ بن گیا. پر اہل سنت، بزرگان دین سے محبت رکھنے والے، صوفی مزاج رکھنے والے، صوفیوں کے دامنوں سے وابستہ رہنے والے، ان کے نزدیک موت کیا ہے وہ آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے، لیکن محبت نے آپ کو اس عقیدے پہ رکھا ہے. میرے پیر نے کیا میں بھی کر رہا ہوں، ان کے پیر نے کیا میں بھی کر رہا ہوں. اور ضروری نہیں کہ آپ نے سمجھ لیا. جس پر ایک اچھی گفتگو ابھی عالمگیر میاں صاحب کر کے گئے. محبت رکھ لینا ہے تو سب سمجھ میں آنے لگے گا. تو آپ قرآن سے ہی پوچھیں، کیونکہ ہم کوئی بھی چیز کو ڈیفائن کریں گے تو اس میں کمی رہ جائے گی. لیکن قرآن ہی ایسا ہے جس کی ڈیفینیشن میں کبھی کوئی کمی نکل ہی نہیں سکتی. دیٹ از پرفیکٹ. امپاسبل ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کے آگے کوئی ڈیفینیشن آ جائے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذائقہ. کیا کہا ہے؟ ذائقہ. ذائقہ. اور ذائقہ کیا چیز ہے؟ انگریزی میں اسے ٹیسٹ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ٹیسٹ. مزہ، ذائقہ. جیسے آپ کھانا کھاتے ہو تو بتا دیتے ہو نا یہ زیادہ نمک ہے، زیادہ مرچا ہے، یا میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. یہ کیسے جانا یہ کھٹا، میٹھا، تیکھا یہ کیا ہے؟ ذائقہ. اور اللہ رب العزت نے ہماری زبان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہم اپنی زبان پر جب کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ذائقہ چھپا ہوتا ہے اس کا احساس ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ایسے ہی جیسے میری زبان کے اوپر نمک رکھ دیا جائے اور پوچھا جائے اس کا ذائقہ کیسا، تو ہم کہیں گے نمکین. پھر مرچا رکھ دیا جائے اور پوچھا جائے کیسا ذائقہ ہے، جھال. اور پھر اگر میٹھا رکھ دیا جائے پھر میٹھا. تو اب آپ دیکھو زبان ایک ہے، اسی کے اوپر نمک رکھا، آپ نے کہا نمکین، تو زبان کا ماحول کیا بنا؟ نمکین. پھر جب تیکھا رکھ دیا تو ماحول کیا بنا؟ تیکھا، جھال والا. اور جیسے ہی میٹھا رکھا تو کیا بن گیا؟ میٹھا. ذات ایک ہے، کیفیت بدل گئی، ذائقہ بدلتا رہا. کبھی اس ذات کا ذائقہ کیا محسوس کیا اس نے؟ تیکھا. کبھی میٹھا، کبھی نمکین، پر ذات ایک ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موت ذائقہ ہے. تو ابھی اسی زبان پر نمک رکھو، پھر مرچا رکھ دو، پھر میٹھا رکھ دو. نمک رکھا تو نمکین، پھر تیکھا رکھ دیا تو جھال. نمکین کہاں گیا؟ اور جب جھال کے بعد فوراً میٹھا رکھ دیا تو ہم نے کہا میٹھا، تو جھال کہاں گیا؟ ذات ایک ہی ہے. تو ذائقہ کیا سمجھ میں آیا؟ ذائقہ پرماننٹ کیفیت کا نام نہیں ہے. ذائقہ بدلتا رہتا ہے. ماحول بدلو ذائقہ بدل جائے. ذائقہ پرماننٹ کیفیت کا نام نہیں.
یہ تو ذائقے کی طرح ہے، ماحول بدلو ذائقہ بدل جائے گا۔ تو قرآن موت کو ذائقہ کہہ رہا ہے، اس لیے موت پرماننٹ کیفیت کا نام نہیں، موت پرماننٹ کیفیت کا نام نہیں، ایٹماسفیئر بدلنا ہے۔ اور زندگی اور موت ہے کیا؟ دیکھو دوستو، سب سے پہلے ہمیں زندگی ملی کہاں؟ ماں کے شکم میں، وہی ملی نا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہماری روح کو بنایا، عالم ارواح میں روح بن گئی، سب ایک ساتھ بنی۔ روح کے اعتبار سے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا، عمر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، سب ایک عمر ہے۔ آنے والی جنریشن بھی روح کے اعتبار سے ہماری عمر کی ہوگی، جو عمر کا گیپ ہے یہ جسمانی اعتبار سے، روح ایک ساتھ بنی۔ تو میں بھی راستے میں صوفی مزاج الرحمان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ عالم ارواح میں بھی روحوں کے آپس میں تعلق تھے، کہ اللہ رب العزت نے سب روحیں بنا دی تو وہاں بھی آپس میں تعلق تھے روحوں کا۔ تو میں نے صوفی صاحب سے کہا کہ آپ کا روح کا تعلق دو ذات سے عالم ارواح میں تھا، آپ دو روحوں کی غلامی عالم ارواح میں کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے۔ ایک ذات بابا عیسیٰ پوری کی تھی اور دوسری ذات حضور شیخ اعظم، حضور شیخ اعظم کی۔ تو جب عالم ارواح میں دو کی غلامی آپ نے کی ہے تو پھر اس دنیا میں اس غلامی سے محروم کہتے ہیں۔ تو ابتدا بابا عیسیٰ پوری اور انتہا شیخ اعظم، وہ ابتدا ہے یہ انتہا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہمارا وجود مکمل ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، اور ان دونوں کا ملن کہاں ہوا؟ ماں کے شکم میں، اور یہاں 9 مہینہ رہے، ڈیولپ ہوئے، ایک جمع ہوئے خون میں، پھر دھڑکن پیدا ہوئی، ہاتھ بنا، پیر بنا، یہ سبھی جائے، پھر ہم اس دنیا میں آئے۔ تو اس دنیا سے جب اس دنیا میں آئے تو ایک پوائنٹ ہے نا جہاں وہ دنیا چھوٹے گی اور اس دنیا میں آئیں گے، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، وہ دنیا چھوٹی، اس دنیا میں آئے، وہی موت۔ اسی لیے تو انتقال کہا گیا، اسی لیے تو وصال کہا گیا، سمجھ گئے نا؟ ابھی ٹاپک میرا یہ نہیں ہے، میں تو دوسری طرف جانا چاہتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ جسم لے کر ہم اس دنیا میں آئے، پھر اس دنیا میں ڈیولپ ہوگا۔ 1.5 فٹ کا جسم کسی اور کا تھا، جو آپ یہاں بیٹھے ہیں 5 فٹ کا لے کر، یہ 1.5 فٹ کا اس زمین پر آیا تھا، اور جب ماں کے شکم میں تھا تو جمے ہوئے خون سے شروع ہوا تھا، پھر ہاتھ پیر بنے، آنکھ کان بنے، سب کچھ بنا، اور اس کا سائز کیا تھا؟ 1 فٹ، 1.25 فٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر یہی وجود روح اور جسم کا ملن ہوا، وہاں وجود مکمل ہو گیا، اور یہی مکمل وجود لے کر آتا ہے۔ تو اس میں ایک پارٹ جسم ہے اور ایک پارٹ روح ہے۔ روح سب سے پہلے بنی عالم ارواح میں، اور جسم کہاں بنا؟ دنیا میں، ماں کے شکم میں۔ اور کس چیز سے بنا ہے؟ خون سے۔ جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ اسی لیے تو ہم لوگ خاکی ہیں۔ یہ جسم کس چیز سے بنا؟ مٹی سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس جسم کی ہر ضرورت کو مٹی سے پورا کیا، ہر ضرورت کو مٹی سے پورا کیا۔ بھوک لگی، بھات چاہیے، بولو کہاں سے لاؤ گے؟ پیاس لگی،
پانی پینا ہے کہاں سے لاؤ گے؟ سر پہ چھت چاہیے دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے، یہ جو چھت آئی کہاں سے آئی؟ تن کو ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے، یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ تو اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو بنایا مٹی سے، تو اس کی ضرورت اللہ نے پوری کی کس چیز سے؟ مٹی سے۔ ہر ضرورت جو اس جسم کی ہے اس کو اللہ نے مٹی سے پورا کیا، اور اس جسم کی ضرورت کو پورا کرو، اسے اچھی غذا دو، اس کا خیال رکھو تاکہ صحت مند رہو۔ صحت مند رہو گے تو عبادت بھی کر سکو گے اور خدمت بھی کر سکو گے۔ نیت کیا ہے تمہاری؟ آج کا نوجوان صحت بنانا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ دکھانے کے لیے صحت مت بناؤ، مدد کرنے خدمت کے لیے صحت بناؤ۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اچھی تندرستی کے ساتھ رہوں گا تاکہ اپنے رب کی بندگی آسانی سے کر سکوں، دوسروں کی مدد کر سکوں، کسی ضعیف کا بوجھا اٹھا سکوں۔ اگر کمزور ہو گئے تو کوئی ضعیف آدمی، بوڑھا آدمی کوئی وزنی چیز لے کے جا رہا ہو اور تمہیں جوش پیدا ہو میں اٹھا لوں اس کے وزن کو، کمزور ہو تھوڑی دیر اٹھاؤ گے پھر چھوڑ دو جب تھکن لگنے لگے گی۔ اور اگر مضبوط جسم کے ہو، تم نے اپنے جسم کا خیال رکھا ہے تو اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤ گے، اپنے اس نیک عمل کو پورا کر لو گے، آدھا ادھورا نہیں کرو گے۔ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو پوری رات نوافل پڑھتے ہوئے گزر گئی، کیونکہ صحت مند ہو تو پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے، پیر میں درد نہیں ہو رہا ہے، کسی جسم کے کسی حصے میں درد نہیں ہو رہا، کھڑے ہوئے تو پورے خوشی اور خضوع کے ساتھ عبادت کر سکے، جسمانی کوئی تکلیف نہیں جو تمہیں روک دے۔ اگر دین کو ضرورت پڑی تو مجاہد بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ صحت کا ہونا ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، جو تمہارے وجود کا ہی حصہ ہے۔ اب تمہارا وجود مکمل ہوتا ہے، دوسری چیز ہے وہ روح، اس کا بھی خیال رکھنا ہے تمہیں کو۔ آج اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے، اس جسم کی گندگی کو دور کرنے کے لیے آپ نہاتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، کوئی شیمپو یوز کرتا ہے، کوئی اچھے سوپ یوز کرتا ہے تاکہ میں اپنے جسم کی گندگیوں کو پاک کر دوں، صاف کر دوں۔ لیکن ابھی وجود مکمل تو نہیں ہوا نا، تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے روح، اور یہ روح بھی لالچ کی گندگی سے گندا ہو، اسے تم گندگی دے رہے ہو۔ انانیہ، تکبر، بڑائی کا سودا، علم کا ذوق، میں، ان تمام فکر، ان تمام سوچ سے اسے تم گندا کر رہے ہو۔ تو جسم کی ضرورت مٹی سے، اور اسے پورا کرو، چونکہ تمہارا جسم بنا ہے مٹی سے، اس لیے اس کی ضرورت مٹی سے پوری ہوگی۔ تو روح کس چیز سے بنی؟ روح کس چیز سے بنی؟ یہ نور ہے، تو اس کی غذا بھی نوری ہے، اس کی غذا بھی نوری ہے۔ اسی لیے آج تک دنیا کے بڑے سائنٹسٹ لگ گئے روح کو دیکھ لیں، نہیں دیکھ پائے، کیونکہ اتنی لطیف ہے کہ دیکھتی نہیں آنکھ سے، آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے نہیں۔ ٹیلیسکوپ، گلیلیو اسکوپ، نہ جانے کون سا اسکوپ لگا کے دیکھنا چاہا پر دیکھ نہیں سکے کیونکہ لطیف ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو روح لطیف ہے پر تمہارے ہی وجود کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھنا، موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں۔ موت جسم کو آئی ہے،
روح کو نہیں، روح زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گا جب تک یہ جسم روح کے ساتھ تھا۔ اس کی ضرورتیں باقی تھی۔ جب جسم روح کے ساتھ ہے تو اس کی ضرورت ہے، کھانا پینا، سایہ، کپڑا، بہت سی چیزیں اس کی ضرورت ہے، لذتیں ہیں، زبان کا ٹیسٹ ہے، ساری چیزوں کا تعلق جسم سے، تب یہ ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہی روح جسم سے جدا ہو گئی، جسم کی ضرورت ختم، جسم کی ضرورت ختم، اسی لیے ہم دفن کر آئے، جسم کو دفن کر دیا۔ لیکن اب یہ بتاؤ، جب موت روح کو نہیں آئی تو اس کی ضرورت تو باقی ہے نا؟ روح کو تو موت نہیں آئی نا، تو اس کی ضرورت باقی ہے۔ جسم کو موت آئی ہے، اس کی ضرورت ختم ہو گئی، پر روح تو زندہ ہے، تو اس کی ضرورت بھی زندہ ہے۔ تو روح کی ضرورت کیا ہے؟ تم سوچو گے کیا روح کو بھوک لگتی ہے؟ میں کہوں گا ہاں۔ کیا روح کو بھی پیاس لگتی ہے؟ میں کہوں گا ہاں۔ کیا روح کو بھی تن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے؟ میں کہوں گا ہاں۔ کیا روح کی بھی ضرورت ہے؟ ہاں، روح کی بھی ضرورت ہے، اور اسے بھی اتنا ہی طاقتور بنانا ہے جیسے ہم اپنے جسم کا خیال رکھ کر اسے طاقتور بناتے ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں میرے وجود کا ہی حصہ ہیں تو مجھے اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تو جو بندہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، پھر اس سے امید کیا کرے کہ وہ غیروں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ انصاف کرے گا؟ یہ چیلنج ہے تمہارے لیے، ہر سننے والے کے لیے۔ کیا تم انصاف کر رہے ہو اپنے ساتھ؟ جسم کا تو خیال رکھ لیا، کیا روح کا بھی خیال ہے؟ کیا اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہو؟ تو سنو، روح کی ضرورت نماز ہے، روح کی ضرورت روزہ ہے، روح کی ضرورت حج ہے، روح کی ضرورت زکوٰۃ ہے، روح کی ضرورت اہل بیت کی محبت ہے، روح کی ضرورت نبی کا عشق ہے، روح کی ضرورت اولیاء اللہ کی خدمت ہے، روح کی ضرورت یتیموں کا خیال رکھنا ہے، روح کی ضرورت بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ یعنی زندگی کے تمام نیک اعمال یہ روح کی ضرورت ہے، یہ روح کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورتیں پوری کرتے جاؤ گے تو یہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، اور روح آنے جانے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ تو اس جسم کے لیے، کیونکہ یہ کثیف ہے اور روح لطیف ہے۔ جیسے ہمارے اس کثیف جسم کا جز کیا ہے؟ پرچھائی، آپ کا شیڈو۔ ہمارے اس جسم کا، یہ جسم کیا ہے؟ کثیف، اور اس کا لطیف جز کیا ہے؟ مسکون، پرچھائی، شیڈو۔ کبھی چلے ہو راستے پہ، چلتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا تمہاری پرچھائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا؟ 5 منزلے کی بلڈنگ آ گئی، روک پائی؟ 10 منزل کی بلڈنگ آئی، روک پائی؟ اور تمہارے سامنے اگر 2 فٹ کی دیوار آ جائے تو رکنا پڑے گا، رک کے اسے چھلانگ لگانا پڑے گا، کیونکہ تم کثیف ہو۔ تمہارے لیے بیریئر ہے، پر لطیافت کے لیے کوئی بیریئر نہیں۔ تو جب تمہارے اس کثیف جسم کا لطیف جز اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسے کوئی بیریئر روک نہیں سکتا، تو ذرا سوچو، لطیف یہ روح ہے
جس کے سامنے آپ کی پرچھائی کثیف ہے، جس کے سامنے تمہاری پرچھائی کثیف ہے، کیونکہ نیکڈ آئی سے دکھ رہی ہے، پر روح تو اتنی لطیف ہے کہ آنکھوں سے نہیں دکھ سکتی، اس کے آنے جانے میں کیا ٹائم لگے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جب میرے پیر و مرشد دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو فرمایا سرکار کلا نے پریشان مت ہو، بار بار یہ کہتے ارے بھائی اب جانا ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے، جانا ہے، تو اب غم ہے، تو دل جوئی کیا فرما رہے ہیں، پریشان مت ہو، ابھی تو بہت سی رکاوٹیں ہیں، ابھی تو خود یہ جسم میرے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، پر بعد موت ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، میں جب چاہوں گا جہاں چاہوں گا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ملت اسلامیہ تلاوت کرنا یہ بھی روح کی ضرورت، تو یہ جسم کے ساتھ جب تک روح ہے ہم عمل خود کرتے ہیں، یعنی اپنے جسم کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنی روح کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن جب جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو ہم خود عمل نہیں کر پاتے، یہی فرق ہوتا ہے، ہم خود عمل نہیں کر سکتے، پر روح کی ضرورت باقی ہے، روح کی ضرورت باقی ہے، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت قرآن خوانی کرتے ہیں، چونکہ یہ روح کی ضرورت ہے تو قرآن خوانی کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اے پروردگار عالم جو کچھ بھی ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب ہمارے نبی کے وسیلے سے فلاں شخص کی روح کو عطا کر دے تاکہ اس کے روح کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اور اگر ہم اس چیز سے انکار کر دیں تو وقت کا پورا نظام ختم ہو جائے گا، اگر ہم اس چیز سے انکار کر دیں تو قبر کا جو عقیدہ جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا، قبر اکثر کھل جاتی ہے تو وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہڈیاں، نہ ہمیں جہنم دکھی نہ جنت کا باغ دکھا، کسی کو دکھا ہے کیا؟ نہیں دکھا نا، دکھا کیا؟ ہڈیاں، ارے بھائی یہ تو خاک سے بنا ہے جسم، یہ اپنی اصل کی طرف واپس چلا جائے گا، پانی پانی کی طرف، مٹی مٹی کی طرف، ہوا ہوا کی طرف، آگ آگ کی طرف، ہر چیز اپنی طرف چلی جائے گی، تو سزا اور جزا یہ روح کو محسوس کرنا ہے، اسی لیے بہت سے بابا لوگ آ گئی بات تو بتا دوں، بہت سے بابا آئے گئے فلاں کی روح آ گئی، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، روح کے ساتھ صرف دو کیفیت ہے، سزا یا جزا، فلاں کی روح آ گئی، یا تماشا بنا رکھا، یہ معلوم کیا ہے؟ یہ ہمزاد ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جنات پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زندگی گزارتا ہے، ہمنام بھی ہوتا ہے اور ہر راز سے واقف ہوتا ہے، انداز وہی بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، سب کچھ تو دیکھے رہتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو جب کوئی نیک روح جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو رب کے حکم سے فرشتے اس ہمزاد کو قید کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، کیا بات ہے، اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، تو اس ہمزاد کو قید کروا دیتا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں، کیونکہ ہر ہمزاد حالت کفر میں ہے، دنیا میں صرف ایک ہی ذات وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے ہمزاد نے ایمان لایا، تاکہ ہر ہمزاد حالت کفر میں،
لیکن فرشتے اسے قید کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے جو صاحب ایمان چاہتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایصال ثواب کا اسی لیے ہے کہ روح زندہ ہے، اور جب وہ زندہ ہے تو اس کی ضرورت بھی باقی ہے۔ جب وہ جسم کے ساتھ تھی تو بھی اس کی ضرورت وہی تھی، اور جب جسم کے ساتھ نہیں ہے تو بھی ضرورت اس کی باقی ہے۔ اسی لیے ہم وقف کرتے ہیں ثواب جاریہ، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ کنواں، یہ دھرم شالائیں، یہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں لوگ عوام کے لیے، کس لیے؟ کہ میں جب تک زمین پر رہوں ایسے کام کر جاؤں کہ جب میں زمین میں رہوں خود عمل نہ کر سکوں تو میرے ان اعمال کا ثواب میری روح کو ملتا رہے، کیونکہ ضرورت باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضرورت باقی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، روح کو بھی مضبوط کرو۔ دیکھو میرے غریب نواز نے اپنی روح کو مضبوط کیا، جان رہے ان کی روحانیت کا اثر آج لگ بھگ 800 سال ہو گئے۔ کیا مسلمان، ہر ہندوستانی آج بھی ان کے روحانیت کو محسوس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مخدوم پاک 650 سال ہو گئے، آج بھی حکومت جاری ہے۔ مجھے فائدہ کون پہنچا رہی ہے؟ روحانیت۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ روح مضبوط۔ اسی سے تو روحانیت ظاہر ہوگی، اسی سے تو اس کا پاور ظاہر ہوگا جسے ہم روحانیت کہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں بیٹھے ہو اسی لیے بلایا گیا کہ آؤ آج اسے یاد کریں جس نے جو فنا فی الشیخ الحاج مسعود الرحمان اشرفی، جتنا میں نے ان کو دیکھا تو یہ پایا کہ وہ فنا فی الشیخ، اور فنا فی الشیخ کون ہوتا ہے؟ جب وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو وہ خود کو نہ دیکھ پائے، جب دکھے تو اس کا شیخ دکھے تو اس کا شیخ دکھے۔ تو میں نے ان کے اندر یہ چیز پائی، اور زندگی کے اندر دیکھتا ہوں جب مکان بنایا تو مختار منزل بنایا، جب باغ لگایا تو مختار باغ لگایا، مسجد بنائی تو مختار اشرف مسجد بنائی، جب کاروبار کیا تو سرکار کلا انجینئرنگ بنائی، SM انجینئرنگ بنایا، جو کچھ بھی کیا سب سرکار کلا، سب پیر و مرشد کی طرف۔ اور میں اپنے پیر کے گھر میں رہ رہا ہوں، میں اپنے گھر میں نہیں، میں اپنے پیر کے گھر میں رہ رہا ہوں، میں اپنے پیر بچہ۔ تو مسعود الرحمان اشرفی جذباتی ہو جاتے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کچھوچھا کا کوئی کتا آ جاتا اور کہنے والا یہ کہہ دیتا کہ یہ سرکار کلا کے دروازے پر بیٹھنے والا کتا ہے تو مسعود الرحمان اس کی بھی خدمت میں لگ جاتے۔ یہ میرے پیر کے ہاں سے آیا ہے، اور یہ صحیح معنوں میں اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ یہ خود ان کا خود ساختہ نہیں ہے جذبہ، پیر سے محبت کی، پیر کی صحبت اختیار کی، اور جب پیر کو سنا تو محبت سے سنا، غرض کے ساتھ نہیں۔ آج پیر اور مرید کے درمیان رشتہ کیا بن گیا؟ غرض کا رشتہ۔ بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، ایمانداری سے جانا اور سوچنا کہ جب بھیڑ کی شکل میں تم اکٹھا ہوتے ہو تو محبت کے ساتھ یا غرض کے ساتھ۔ یہ یاد رکھنا، تھوڑا سا نیت بدل جائے تو رزلٹ بدل جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ تو دیکھ لینا کافی ہے، اور غرض کے ساتھ تو پھر کہنے سے بھی بات نہیں آؤگی، دھکا دو گے، ایک دوسرے کو ڈھکیلو گے، کوئی تعویذ مانگے گا، کوئی 10 منٹ بات کرنا چاہے گا، کیا غرض ہے؟
بری بات نہیں ہے، لیکن جب آئے ہو تو غالب کیا ہے؟ غرض یا محبت؟ یقین رکھو، یقین رکھو، اگر محبتاً آئے ہو، غرض کے ساتھ نہیں آئے ہو، تو کہہ پاؤ یا نہ کہہ پاؤ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری غرض کا تعلق جو تمہارے دماغ میں ہے یہ بھی لطیف ہے، زبان چلانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو خبر ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو اس کے بندے کے پاس محبت سے چلے جاؤ، اسی محبت کے طفیل تمہاری غرض بھی رب پوری کر دے گا، تمہاری غرض بھی پوری کر دے گا۔ کام ایک ہی کرو، محبت، محبت، اس کو غرض سے گندا مت کرو، اس کو محبت ہی تک رکھو، غرض کو مت لاؤ۔ غرض لے کر آؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے عقیدہ بھی بکھر جائے، ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے غلط باتیں نکل جائیں۔ ایک ہی چیز رکھو، محبت، جو دے دیا پیر نے قسمت جانو، نہ دیا تو مشیت جانو رب کی، کہ میرے رب کی مشیت میں یہ چیز نہیں تھی ورنہ میرا پیر ضرور مجھے دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ محبت، اسی محبت کو آمینو کہتے ہیں۔ یہیں سے تو پریکٹس شروع ہوگی۔ خانقاہیں کیا کراتی ہے؟ پریکٹس۔ پیر کیا کراتا ہے؟ اس راہ میں تمہیں چلنا سکھاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اس سے ملنے آئے اور کھڑے ہیں، اس نے تمہیں دیکھا اور نہیں کہا بیٹھ جاؤ، اس نے تمہیں دیکھا اور نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، اب تم کھڑے ہو، نفس کیا کہے گا؟ بیٹھ جاؤ۔ اندر سے نفس کیا کہے گا؟ بیٹھ جاؤ۔ ادب کیا کہے گا؟ کھڑے رہو۔ یہی ہے نا؟ جنگ شروع ہو گئی، نفس اور ادب محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ بیٹھ گئے تو نفس جیتا، کھڑے رہے ادب جیتا، محبت جیتا، ٹھیک ہے؟ اور ممکن ہے کہ پیر تمہاری یہ کیفیت جان رہا ہو، جان بوجھ کر تمہارے عشق کا امتحان لے رہا ہو، کہ آج میرا مرید دیکھتا ہوں کہ نفس کو ہراتا ہے یا نفس پر غالب اس کا۔ یہ تو پیر کا اختیار ہے، یہ تو پیر کا اختیار ہے دوست، اس کا کام ہے جس طرح سے بھی امتحان لے تمہاری محبت کا۔ تمہارا تو کام ہی ہے، تمہاری تو ذمہ داری ہے امتحان دو، جس امتحان میں پیر ڈالے اسی کی ہی وسیلہ پیش کر کے اپنے رب سے مانگو کہ اے اللہ تو مجھے کامیاب کر، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں میرا پیر راضی ہو جائے، میرا پیر راضی ہو جائے۔ یہی پہلی سٹیج ہے، یہ راضی تو پھر رضا کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، رضا کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب تک بندہ فنا پہ شیخ نہیں ہوگا فنا پھر رسول کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہی ہے پریکٹس۔ اب جب فنا پہ شیخ ہو جاتا ہے تو فنا پھر رسول کا دروازہ کھلتا ہے، آپ سمجھے؟ اور پھر کہاں پہنچتا ہے دروازہ؟ کس پر کھلا؟ علی پر دروازہ کھلنا ہے۔ فنا پہ شیخ ہو گیا تو دروازہ کھلا، کون سا؟ فنا پھر رسول کا۔ وہ دروازہ کون ہے؟ علی۔ بنا محبت کے، بنا محبت کے پار ہو جاؤ گے نہیں نا، تو اگلی اسٹیج آ گئی۔ اور پیر تو علی کون؟ پیر میرا مرشد ہے، تو علی کون؟ مرشد اعظم۔ سارے پیروں کے پیر علی۔ جب علی تک پہنچے تو نبی کے شہر میں داخل ہو گئے، نبی کے قرب میں داخل ہو گئے، اور جو بندہ نبی کا قرب پا گیا اللہ رب العزت اسی بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اسی کو ہی اپنے قریب کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ خود سے اپنے رب کے قریب نہیں جاتا، وہی ہوتا ہے جسے رب اپنے قریب کرے۔ ہمیں تو
اپنے پیر کے قریب ہونا ہے. یہاں سے پریکٹس شروع ہوتی ہے اور ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں رکنا نہیں ہے, قرار نہیں ہے, ہمیں تو آگے سفر پورا کرنا ہے. ہم تو مسافر ہیں, ہمیں بڑھتے جانا ہے, بڑھتے جانا ہے. تو پہلا اسٹیشن جو ہم کراس کریں گے جنکشن, وہ ہے بنا پھر شیخ. پھر اس جنکشن سے پھر ایک راستہ کھلتا ہے, بنا پھر رسول علی تک پہنچے. پھر یہاں سے جنکشن پہنچ گئے, یہاں سے جب نکلے تو نبی کے شہر میں داخل ہوئے اور جیسے ہی داخل ہو گئے کامیاب. ایسے کامیاب پھر جہاں بھی رہے, زمین پر رہیں تو بھی کامیاب, زمین میں رہیں تو بھی کامیاب. پھر تو ایسی کامیابی ہے کہ وہ بندے جب زمین پر ہوتے ہیں تو رجوع خلق ہے, سب اس کے آس پاس ہے. زمین میں ہے تو بھی اس کے آس پاس ہے. جب زمین پر تھا تب بھی لوگ دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, تم اپنے آپ کو کیسے چاہتے ہو کہ جب دنیا سے جاؤ تو تمہیں لوگ دعا سے یاد کریں یا بد دعا سے؟ پکا؟ اچھا, صرف اسٹیج والے چاہتے ہیں دعا سے یاد, آپ لوگ نہیں چاہتے؟ بتاؤ کون کون چاہتا ہے کہ اسے دعا سے یاد کیا؟ دعا سے. چلو ابھی بتاؤ کون چاہتا ہے کہ اسے بد دعا سے یاد کیا جائے؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں چاہتا نا. نہیں. تو یہ بد دعا اور دعا کیا دوست؟ دیکھو آج ہمارے درمیان سے الحاج مسعود الرحمان اشرفی گئے, پیدائے سرکار کلا گئے, کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو کے گئے. جب زمین پر تھے تب بھی لوگ تعریف کرتے تھے, ہے نا. تو آپ بہت اچھے جملوں سے یاد کرنا, یار بہت اچھا آدمی ہے, بڑا ہیلپ فل آدمی ہے, بڑا سافٹ اسپوکن ہے, ضرورت مند اگر چلا جائے تو مدد کرتا ہے, جھڑکتا نہیں ہے, ڈانٹتا نہیں ہے, غرور نہیں ہے. یہ ساری باتیں لوگ کہتے تھے نا, اسی کو دعا کے ساتھ یاد کرنا کہتے ہے نا. تو زمین پر تھے تب بھی, آج تو زمین میں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد یہاں بیٹھی ہے کیا؟ کوئی اولاد نہیں. چلو ان کو دکھانے کے لیے آپ بیٹھ گئے, نہیں ہے نا, کسی کو دکھلا تو نہیں رہے ہو نا. یہ ان کے کیریکٹر کی بات ہے. نبی اور آل نبی کی نقل کے ساتھ زندگی گزاری تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اس نے کامیاب کیا کہ آج وہ زمین میں ہے, پھر بھی آپ دعاؤں کے ساتھ یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہو. یہ ہے اصل کامیابی. اور آج ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہو, ان کے حق میں دعا کرنے, ان کے لیے سال ثواب کرنے. کیا پڑھی ہے آپ اپنے گھر سے نکل کر آئے. جو بندہ اپنی روح کا خیال رکھتا ہے اب تبارک و تعالیٰ اسے ایسی کامیابی دیتا ہے کہ وہ زمین پر ہو تو بھی مشہور ہوتا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. زمین میں ہو تو بھی مشہور ہوتا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, ایسے مت جانا دنیا سے کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے اچھا ہوا چلا گیا, بہت نمبری تھا, بہت پریشان کرتا تھا, بہت بڑا جھوٹا تھا, بہت مکاری کرتا تھا, بہت دھوکہ دیتا تھا. یہ تمام باتوں کے ساتھ جب تمہیں کوئی یاد کرے گا تو گویا تمہیں بد دعا کے ساتھ یاد کر رہا ہے. اور جب تمہارے اس انداز میں یاد کرے بڑا اچھا تھا, بڑا پیارا تھا, بڑا نیک تھا, تو گویا اس نے دعا کے ساتھ یاد کیا. وہ تمہاری روح کو فائدہ پہنچائے گا. اگر اس انداز میں اس نے یاد کیا تو تمہاری روح کو تکلیف پہنچے گی, اس سے وہ خبر تم کو پہنچے گی. حضرات ملت اسلامیہ, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایصال ثواب کا لاجیکل ہے, ٹھیک ہے. اگر اسے ہم نہ مانیں تو قبر کے عذاب اور جزا اور سزا کی بات بھی غلط ثابت ہوگی. تو وہ لوگ جو موت اور زندگی کو سمجھ نہیں سکے, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ورنہ موت کچھ اور نہیں, یہ ایک ذائقہ ہے. آدمی ٹرانسفر ہوتا ہے, ذائقہ لیتا ہے, پھر دوسری دنیا, پھر ذائقہ لیتا ہے تو تیسری دنیا. تو اب زندگی ایک ہے جو کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے.
ماں کے شکم کی دنیا، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کے آئے زمین پر کی دنیا، پھر یہاں سے ٹرانسفر ہو کے جائیں گے زمین میں کی دنیا، پھر ہم یہاں سے ٹرانسفر ہوں گے، پھر اٹھائے جائیں گے حشر کے میدان میں، اور پھر وہاں سے پل صراط کراس کر کے پل کو پار کر کے جنت چلے جائیں گے۔ زندگی یہی ہے، کوئی دوسری نہیں، یہی کنٹینیوٹی میں چلتی رہے گی۔ ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، وہ ہے کیا؟ روح، اسے موت نہیں آتی، یہ زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ یہاں تک ہے کہ جن لوگوں کے عالم ارواح میں، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم عالم ارواح میں پسند کرتے تھے، دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم انہیں پسند کرتے ہیں، ضرور ملتے ہیں ایک دوسرے سے، چاہے جہاں پیدا ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ جسم کے ساتھ بھی ملائے گا ان روحوں کو جو عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملی، ملنا ہی ملنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ پرماننٹ کیفیت کا نام نہیں۔ ماحول بدل دو، کیفیت بدل جائے گی، ذائقہ بدل جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب کئی بار ٹرانسفر ہوئے ہیں، ٹرانسفر ہوں گے۔ بھئی ایک بار تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، سب کا وصال ہو چکا ہے، سب نے مزہ چکھا ہے ملک کا۔ اب پھر اگلی اسٹیج آئے گی جب زمین پر سے زمین میں جائیں گے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ وہاں تو سانس نہیں لیں گے، کچھ کھائیں گے نہیں، تو زندہ کیسے رہیں گے؟ تو میں انہی لوگوں سے سوال کرتا ہوں، جب اماں کے پیٹ میں تھے تو کیسے زندہ تھے؟ وہاں بھی تو کچھ نہیں کھایا تھا، وہاں بھی تو سانس نہیں لیا تھا، وہاں بھی تو پانی میں تیر رہے تھے، تو زندہ تھے نا۔ تو کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ تو جس رب نے مجھے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، وہی رب مجھے زمین پر زندہ رکھے گا، اور وہی رب مجھے زمین میں زندہ رکھے گا، وہی رب پھر مجھے اٹھائے گا، اور وہی رب مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔